السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک بھائی معلوم کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سطر کھلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ سطر کھلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ سطر کا کھلنا یہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہے جو نواقض وضو ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی بلا ضرورت سطر کھولتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو کی رونق اور روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، قرآن کریم کا ثواب اگر تمام مسلم مرحومین کو پہنچایا جائے تو سب کو برابر پہنچتا ہے یا تقسیم ہو کر پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید مکمل کر کے یا بعض صورتوں کی تلاوت کر کے ان کا ثواب تمام مسلم مرحومین کو بھی پہنچاتا ہے تو سب کو پورا ثواب ملے گا، ثواب میں کمی اور تقسیم والا عمل نہیں ہوگا، اور جس آدمی نے تلاوت کی ہے اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شایان شان بھی ہے۔ آزاد بھائی سعودی سے معلوم کرتے ہیں، کیا آب زمزم سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی آدمی پاک ہو تو وہ آب زمزم سے وضو اور غسل کر سکتا ہے، اسی طرح تبرک حاصل کرنے کی غرض سے وہ اپنے جسم پر بھی مل سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ناپاک ہو، ناپاک ہونے کی حالت میں وضو اور غسل کرنا یا نجاست کو دور کرنا آب زمزم سے جائز نہیں ہے۔ شکیل بھائی معلوم کرتے ہیں، ماربل یعنی جو پتھر ہوتا ہے اور ٹائلز پر تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، ماربلز اور ٹائلز پر اگر کوئی آدمی تیمم کرے تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ اکرم بھائی کھجوری خاص سے معلوم کرتے ہیں، کیا امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا یہ شرط نہیں ہے، اگر وہ صرف اپنی نماز کی نیت کرے تب بھی امامت اور لوگوں کی اقتداء درست ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ثواب کے لیے شرط ہے کہ وہ امامت کی نیت کرے، اور اگر اس کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہوں تو خواتین کی نماز اور ان کی اقتداء کے لیے ضروری ہے کہ امام خواتین کی امامت کی نیت کرے۔ سفیان بھائی بنارس سے معلوم کرتے ہیں، بعض لوگ مصافحے کے بعد ہاتھوں کو اپنے سینے پر پھیرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ بہت سی مرتبہ لوگ مصافحے کے بعد ہاتھوں کو سینے پر رکھتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ علماء سے، صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے، لہٰذا ایسے عمل کا ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔ حسیب صاحب سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، کیا عدت کے بعد کوئی خاص عمل کرنا ضروری ہے؟ عورتیں عدت کے بعد گھر سے نکلنا ضروری سمجھتی ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ خاتون کی عدت کی جب مدت مکمل ہو جائے تو اس کے لیے کسی بھی خاص عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ جو پابندیاں عدت کے زمانے میں تھی وہ پابندیاں اس کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ اگر چاہے تو کسی کے دوسرے کے گھر بھی جا سکتی ہے، وہ اپنے میکے بھی جا سکتی ہے، وہ میک اپ بھی کر سکتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ عدت کے بعد اس کا گھر سے نکلنا ضروری ہے یہ درست نہیں ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کامنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔